اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس قرآن کلاس میں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سورہ بروج ہے، اور اس کی شروعات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں کہنا چاہوں گا، آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. ان میں سے یہ کہ سب سے امپورٹنٹ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے. میں جو چیزیں پڑھتا ہوں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طالب علم کی حیثیت سے ہی آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس سے آپ لوگوں کو بھی کچھ چیزوں کی سمجھ میں آ جائے. اور اسی بتانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس چیز کے لیے اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں، اور کوشش یہ ہوگی کہ جو چیز میں نے پڑھی اور سمجھی وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکوں. تو تلاوت اس کی ہو چکی. اس کا جو سورہ البروج، اس میں اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں سب سے پہلے تو اس طرح سے ہے کہ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جب کہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے.
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اس میں بہت ساری باتوں کو ذکر کیا گیا اس ترجمے کے اندر۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو جلایا گیا آگ کے گڑھوں کے اندر ڈال کر، اور اسی چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف لوگ ڈٹے رہے تو ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو اس قسم کی موت دی کہ جلا کر مارا۔ تو اس میں بیسیکلی جو اس کا اگر ہم ترجمے سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس زمانے میں جو ہے نازل ہوئی، تو یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں جو کفار مکہ تھے وہ ایمان لانے والوں پر سخت ظلم ڈھا رہے تھے۔ وہ چاہتے کیا تھے کہ جو ایمان اور توحید اور رسالت کا پیغام دے رہے ہیں وہ اس سب کو چھوڑ کر جو پہلے کی روایات اور رسومات تھیں ان کو فالو کریں۔ تو جو لوگ ان کفار مکہ کی باتوں پر پورا نہیں اتر رہے تھے، جو ان کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، وہ ان کے خلاف ان پر ظلم کرتے تھے، اور انہی کو ایک سبق بتانے کے لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ظلم کرتے رہے ایمان والوں پر، ان کے ساتھ ان کا کیا انجام ہوا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کو کہ تم لوگ جو مظلوم لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، ایمان لانے والوں پر ظلم کر رہے ہو، تو تمہارا بھی انجام برا ہی ہوگا۔ تو اس ترجمے میں بیسیکلی 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو کفار کہ ان کو ظلم و ستم کے انجام کے بارے میں آگاہ کرنا، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس کا انجام تمہارا کیا ہوگا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو ظلم کر رہے تھے، ان کو یہ بتایا کہ تمہارا انجام برا ہوگا اگر تمہاری یہی روایات رہیں، اور جو لوگ جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک دنیاوی چیز ہے، آپ لوگوں نے اپنے ایمان پر جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے اور اس ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ جو پیغام آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، اسی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تو آپ پر ظلم ہو رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو ان کو تسلی دینا تھا ان لوگوں کو جن پر ظلم ہو رہا تھا، اور جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کو انجام بتا کر ان کا خبردار کرنا تھا۔ یہ اس سورہ کا مقصد تھا، اور یہ جس زمانے میں نازل ہوئی میں نے آپ کو بتایا۔ تو بیسیکلی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک لفظ آیا ہے اس کی 4th آیت کے اندر، اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو گڑھوں میں ڈال کر مار دیا۔ تو زیادہ تر فوکس اس چیز کے اوپر ہوگا۔ جو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کا تعلق بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہوگا کہ وہ کون کون لوگ تھے، یا تاریخ کے اندر وہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اس طریقے سے، کیونکہ بیشتر ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں پیش آئے جن میں ایمان لانے والوں کو گڑھوں میں ڈال کر مارا گیا۔ اس میں اور اس سورہ کے اندر 2-3 چیزیں اور بھی بتائی گئی جن میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، وہ انسان کو بنانے پر اور اس کو دوبارہ سے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ پاک اس دنیا کو بنانے میں، جو کہ ہمارے ہم انسان کو بنانے سے بہت ہی مشکل کام ہے دیکھا جائے تو، اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ کے مطابق اتنی بڑی کائنات اور زمین تو ہماری ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک ذرے کے برابر ہے، اتنی بڑی کائنات اللہ پاک نے بنائی، تو وہ ہمارے مقابلے میں وہ بہت مشکل چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس کو بنا لیا ہے تو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں چاہے جو مرضی چالیں چل لیں، جس مرضی طریقے سے
ایمان والوں پر ظلم کر لیں، آخرت میں ان کو اس اپنے جو ظلم انہوں نے اس دنیا میں کیے اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کچھ لوگوں کو اس چیز کا فخر تھا اس وقت میں کہ وہ طاقت میں تھے، کیونکہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے ایک اور تعداد کا نشہ ہوتا ہے ایک۔ تو اللہ پاک نے سورہ کے اندر کفار مکہ کو یہ بتا کر مخاطب کر کے بتایا ہے بیسیکلی کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے ایمان والوں پر ظلم کیا، جن میں سمود اور فرعون کا نام لیا گیا، انہوں نے بھی اس چیز پر رشک کیا تھا کہ ان کے پاس تعداد تھی، فوج تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پر رشک کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایمان والوں پر ظلم کیا، فخر کیا اپنی تعداد زیادہ ہونے پر۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جو انجام میں نے کیا وہ تمہارے سامنے ہے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام پیش آئے گا اگر تم یہی رویہ اختیار کرو گے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کر کے میں جو اس آیت کا مطلب ہوگا وہ آپ سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی آیت ہے، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ بیسیکلی یہاں پر ذات البروج لفظ استعمال کیا گیا۔ بروج پلورل ہے ایک برج کا، جیسے برج خلیفہ بولتے ہیں، برج بولتے ہیں بیسیکلی کسی مینار کو، کوئی ایسی چیز جو کہ دور سے دیکھی جا سکے۔ تو یہاں پر آسمان کو بنانے والے اس رب کی قسم کھائی گئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز میں کیا ہے کہ قسم کھائی گئی، جیسے پہلے عمر صاحب نے کئی مرتبہ یہ چیز ایکسپلین کی ہے کہ اللہ پاک سورہ کے اندر اس انداز کو استعمال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جو کہ اس وقت میں جس وقت میں سورہ نازل ہوئی کفار کا آپس میں ایک انداز تھا۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف امپورٹنس دلانا، ایکسٹرا امپورٹنس دلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے قسم کھائیے، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب وہ دن جس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ دن ہے قیامت کا دن، سزا اور جزا کا دن، جس دن ہر انسان کو جو اس نے اس زندگی کے اندر کام کیے، چاہے وہ اچھے کیے یا برے کیے، اس کو صلہ ملے گا۔ اور اس دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز، اس دونوں کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے ساتھ ہی ہے۔ دیکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو مخلوق اس وقت وہاں موجود ہوگی، جن کا حساب کتاب ہونا ہوگا، وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ قیامت کے ہولناک منظر کو۔ تو جو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھی جانے والی چیز، یہ دیکھی جانے والی چیز قیامت ہے، بیسیکلی قیامت کا ہولناک منظر ہے، جو اس وقت وہاں پر جو موجود ہوں گے تمام انسان، جن کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے، جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہوگی قیامت کا ہولناک منظر۔ کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اب یہاں پر گڑھے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مارے گئے اس وقت، جن کو آگ کے گڑھوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اب اس میں مختلف واقعات آتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جس میں گڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے، آگ کے گڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو آگ کے گڑھوں کے اندر پھینکا گیا۔ اس میں ٹوٹل 3 سے 4 واقعات ہیں، میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے جو پہلا واقعہ ہے وہ حضرت صہیب سے جو ہے نا اس کی روایت ہے۔ وہ حضرت صہیب رومی نے روایت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک ساحر تھا۔ اب وہ ساحر جب اپنی ضعیف ہوتا گیا اور اپنی آخری عمر کو پہنچتا گیا تو اس نے ریکویسٹ کی بادشاہ سے کہ مجھے ایک جوان لڑکا دیا جائے جس کو میں آگے ٹرین کر کے آپ کے ساتھ اس کو میں لگاؤں، مطلب میں اس کو ٹرین کر دوں اور وہ بعد میں تاکہ میرے جانے کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے، ٹھیک ہے، میرا جانشین بن سکے۔ تو بادشاہ نے اس طرح سے کیا، اس نے ایک جوان لڑکے کو لیا اور اس کو لگا دیا ساحر کے ساتھ، اور ساحر نے اس کی ٹریننگ شروع کر دی، اس کی طرف اس نے آنا جانا۔ اسی آنے جانے میں اس کا جو ملاقات ایک راہب کے ساتھ ہوئی، ایک عیسائی کے ساتھ ہوئی۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس راہب سے بہت زیادہ امپریس ہوا، اور چونکہ راہب جو ہے وہ عیسائی تھا، اس نے اس کو عیسائیت کی طرف اس کو دعوت دی، اور جو لڑکا تھا وہ اس عیسائی سے جو ہے امپریس ہونے کے بعد وہ بھی عیسائیت کی طرف آ گیا، اور کئی چیزیں جو ہے وہ اس راہب نے لڑکے کو سکھائیں، جن میں سے ایک جو چیز کو سکھائی کہ وہ کوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو تندرست کرنے لگا، جو لوگ نابینا تھے ان کو بینائی دینے لگا۔ تو اس چیز کا علم جب بادشاہ کو ہوا
کہ میں نے تو اس کو لگایا تھا اپنے ساحر کے ساتھ، اور یہ جو ہے ایک راہب کے ساتھ مل کے خود چلا گیا اس ساحر کی طرف۔ جب اس چیز کو جب اس شخص بادشاہ کو علم ہوا اس شخص کا کہ لڑکا جو ہے وہ عیسائی ہو گیا ہے، تو اس نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے مار دوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جو راہب کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد باری آئی لڑکے کی۔ اس نے کوشش کی کہ میں اس لڑکے کو بھی مار دوں، لیکن اس نے ہر حربہ ہر ہتھیار آزمایا لڑکے کو مارنے کے لیے، لیکن لڑکے کو نہیں مار پایا۔ تو اس لڑکے نے اس سے ایک بات کہی جس میں اس نے کہا کہ آخرکار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر تیر مار، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر تیر مار تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے اس طرح سے کیا، اس نے ایک مجمع اکٹھا کیا، بادشاہ نے لڑکے کو سامنے کھڑا کیا اور یہی الفاظ بولے کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر، اور اس کو تیر مارا تو وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔ تو اب اس سے ہوا کیا، اس میں اللہ پاک کی دیکھیں قدرت کیا تھی کہ وہ جو لوگ جو کھڑے ہوئے تھے، جو مجمع اکٹھا ہوا تھا، وہ اس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے بادشاہ لڑکے کو نہیں مار پا رہا تھا، جب اس نے یہ کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر، تو وہ شخص وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لڑکا سچا تھا، اور وہ تمام لوگ اس لڑکے کے رب کے نام پر ایمان لے آئے۔ اب جو بادشاہ جو چیز چاہ رہا تھا، جس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایمان لڑکا لے آیا تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا وہیں پر، وہ اس کے ہی کام سے کیا ہوا کہ وہ تمام لوگوں میں پھیل گیا، ٹھیک ہے، اور تمام لوگ اس لڑکے کے رب کے نام پر ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس بادشاہ نے کہا کہ لوگوں کو منع کیا اس چیز سے کہ تم جس چیز پر ایمان لے کر آئے ہو، جس رب پر، اس پر ایمان مت لے کر آؤ، جو احکامات ہیں اس کو فالو اپ نہ کرو۔ لیکن یہ کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ایمان پر رہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس پر آخری حربہ یہی تھا، اس نے گڑھے بنوائے بڑے بڑے، ان میں آگ لگوائی، اور ان کو یہ کہا، اس نے دو آپشنز دی کہ یا تو تم ایمان پہ رہو گے تو تم ان گڑھوں میں جاؤ گے، یا تم یہ جو جس راستے پر تم چل پڑے ہو عیسیٰ کے مذہب پہ، عیسائیت پر تم چل پڑے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے لوگوں کو گڑھوں میں پھینکوا دیا۔ تو ایک واقعہ اسی کے ساتھ ہے۔ دوسرا واقعہ اسی طریقے سے حضرت علی سے مروی ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی بہن کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے، تو اور آگے بڑھتا گیا ان تعلقات کے اندر، اور پہلے تو اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اپنے رعایا کے اندر تمام لوگوں کے اندر کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دی، لیکن جب یہ خبر عام لوگوں تک پہنچی اس کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس گناہ کو ایکسپلین کروں کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو۔ تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ عام لوگوں سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ یہ چیز اب حلال ہے۔ تو اسلام ایک چیز ہے کہ اسلام کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے اخلاقی حوالے سے چیز آپ کو بری لگے، اسلام میں وہ چیز منع ہی ہوگی۔ تو یہ چیز اخلاقیات سے باہر تھی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو اس چیز کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ خود سے یہ بات گڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے ایسا کوئی بھی احکام جاری نہیں کیا۔ تو لوگوں نے اس بات کو مان سے انکار کر دیا، بالکل وہی چیز کہ طاقت کے نشے میں بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو چیز اگر رعایا ان کی بات نہیں مانے تو اس نے دو آپشن پیش کی، یا تو اس نے کہا کہ یہ اس چیز کو تم مان لو یا تمہیں مار دوں گا میں۔ اس نے بھی ان کو اسی طریقے سے مارا کہ گڑھے کھدوائے، ان میں آگ لگائی، اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا ان کو گڑھوں میں پھینک دیا۔ تو سیکنڈ واقعہ یہ ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جو ایک واقعہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، سورہ فیل میں ذکر ہے ابرہا کا جو لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کہ وہ کس طریقے سے اس مقام پر پہنچا کہ اس کے پاس اتنا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ تو ابرہا کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، ایک جو زونواس کی ہسٹری ہے اس میں آتی ہے۔ تو کہانی اس کی شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کا نام تھا تبان اسد ابو کرب۔ وہ یثرب کی طرف گیا، یمن کا بادشاہ تھا، یثرب میں گیا، وہاں جا کر اس کا واسطہ پڑا یہودیت کے ساتھ۔ تو یہودیت سے وہ بھی امپریس جس بھی طریقے سے ہوا، وہ یہودیت پر ایمان لے آیا۔ تو یہودیت اس نے قبول کر لی۔ وہ اس کے بعد اپنے ملک میں واپس آیا۔ اس نے کوشش یہ کی کہ میں جو ہے جس مذہب پر میں ہوں لوگوں کو بھی اسی مذہب پر لے کر آؤں،
اس نے اسی چیز کی جو پڑھائی ہے وہ شروع کر دی، پرچار شروع کر دیا اپنے ہی مذہب کا، جبکہ جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، وہ عیسائی تھے۔ تو اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو تھا اس نے بھی اسی چیز کی کوشش کی کہ اپنی رعایا کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر جو یہودیت کا مذہب ہے وہ اس کو عام کرے، لیکن لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا۔ اب ایک اور چیز تھی کہ یثرب کے ساتھ سے جنوب میں جو ہے نجران تھا، تو نجران پہ اس نے حملہ کیا اسی مقصد کے ساتھ، جو لوگ جو فیس ویلیو پہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اس نے اس لیے حملہ کیا کہ جو وہاں پر عیسائی ہیں ان کو کنورٹ کرے یہودیت کے اندر، تو اس نے وہاں پر حملہ کیا۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے نجران کے، وہ عیسائیت کے سچے مذہب پر چل رہے تھے، تو اس نے حملہ کیا وہاں پر، لوگوں کو آپشن دی کہ یا تو مذہب اپنا چھوڑ دو اور یہودیت کی طرف آ جاؤ ورنہ تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے مارا کہ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ لگا کر لوگوں کو ڈال دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگ اس میں مارے گئے، اور ان میں سے ہی ایک شخص بچ گیا، اور اس کے بعد اس نے جا کر کچھ ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ کیسے روم کے پاس گیا، کچھ ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ حبش کے بادشاہ کے پاس گیا جو کہ عیسائی تھے، کہ اس طریقے سے زنواس نے جو ہے وہ عیسائیوں کو مارا ہے، اس طریقے سے قتل عام کیا عیسائیوں کا۔ تو اس چیز کے غصے میں آ کر انہوں نے اپنی فوج بھیجی، جس کا جو سپہ سالار تھے، جو اس کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے فوج کی، ایک ایاد تھا اور دوسرا ابرہہ تھا، جنہوں نے حملہ کیا زنواس پر اور زنواس کو مار دیا، اس کی فوج کو ختم کر دیا اور خود وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو اس طریقے سے یمن میں جو ہے وہ ابرہہ آیا، اور پھر ابرہہ نے یمن میں آنے کے بعد ایک ایسی عمارت بنائی جس کا اس نے کمپیریزن کیا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ یہ عیسائیوں کا خانہ کعبہ ہے۔ تو اسی معاملے کی بیس کے اوپر سارا سورہ فیل کے ساتھ واقعہ انٹرلنک جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا۔ تو یہ 3-4 ایسے واقعات ہیں جن میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ایمان پر تھے، اور ان کے بادشاہ نے ان لوگوں کے مختلف اوقات میں ایمان پر ہونے کی وجہ سے یا ان کی بادشاہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے لوگوں کو گڑھوں میں پھینک دیا۔ تو انہی گڑھوں میں پھینکے جانے والے لوگوں کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے، اس کے ترجمے میں سورہ بروج کے کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب جو لوگ ان لوگوں کو جو لوگ اس چیز میں ملوث تھے، جنہوں نے گڑھے میں لوگوں کو پھینکا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ جو کہ اس دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کی یہ خدا کے آلمائٹی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، تخلیق کیا، اور وہ سب کچھ، وہ آل نوئنگ اور آل سینگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کی حال بھی جانتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں ایمان والوں پر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا ہمارا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہ اس چیز پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے کہ ایک آفٹر لائف بھی ہوگی مرنے کے بعد، کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا حساب لیا جائے گا، اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کہ وہ زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک یہاں پر کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا تو اس چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ جس نے انسان کو ایک مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا مقصد ہی دوبارہ پیدا کرنے کا یہ ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر ہم نے کام کیا اس کے حوالے سے ہمیں سزا یا جزا کا فیصلہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جو کہ ویسے بھی ایک جلتی ہوئی چیز ہی ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ پہلے جہنم کا بتایا جا رہا ہے اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ جلائے جانے کی سزا، حالانکہ جہنم بھی ویسے جلائے ہی جانے والی چیز ہے کہ جہاں پر جلایا جائے گا لوگوں کو، جہاں پر نہ کبھی موت آئے گی اور نہ انسان زندہ ہوگا۔ اور تو یہ 2 مرتبہ اس چیز پر ایفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے برے کام کیے، اور جلائے جانے کا مطلب کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ایمان والوں پر ظلم کیا اور صرف ان کو قتل نہیں کیا
ان کو جلا کر مار دیا، تو یہی حساب ان کے ساتھ بھی ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور اس وقت تمام مخلوق دیکھے گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایمان والوں پر ظلم کر کے ان کو جلایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو بیچارے مظلوم تھے، جن پر ظلم کیا گیا، ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ ایمان لے کر آئے، آپ لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہ تمہاری جو موت ہے یہ ضائع نہیں جائے گی، ایمان پر موت ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر آخرت میں لازمی دیا جائے گا۔ اس میں کیا دیا جائے گا؟ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی، اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ چاہے وہ دنیا کے اندر مظلوم ہو گئے لیکن آخرت میں ان کو اس چیز کا پورا اجر دیا جائے گا۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ پاک ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنے اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، دوبارہ اس چیز پر قادر ہے، اور اللہ پاک بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، اور جو اللہ پاک کا جی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ ابھی دوبارہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو لوگ ظلم کرتے تھے کہ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ فرعون اور سمود وہ تھے جن کے بڑے بڑے لشکر تھے، بہت بڑی فوج تھی، اللہ پاک نے بہت مال و دولت اور رشوت ان کو اس دنیا میں دی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آگ کے گڑھوں میں لوگوں کو پھینکا، ٹھیک ہے، اور یہ بتا کر بیسیکلی جو کفار مکہ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو تو تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا وہ تم سے بھی بہت زیادہ کہیں زیادہ طاقت میں تھے، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اس طاقت میں ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا کہ تو تم کیونکہ تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، جب ان کا انجام برا ہوا تو تمہارا بھی برا ہوگا۔ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ تو جو لوگ جھٹلائیں گے، جو لوگ کفر کریں گے، جو لوگ ایمان والوں پر ظلم کریں گے اس دنیا کے اندر، ان کا انجام اس دنیا میں برا ہو چاہے نہ ہو، آخرت میں ان کا حساب پورا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز اب ان کو کیسے بتایا جا رہا ہے، اس سورہ نازل ہوئی اور یہ سورہ جو ہے قرآن پاک کا حصہ ہے، تو یہ بتا کر کہ قرآن پاک ایک حق اور سچ اس کے اندر لکھا ہوا، قرآن پاک کے اندر تمام حق اور سچ ہے، تو اگر اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ لکھ دیا کہ اگر تم ایمان لانے والوں پر ظلم کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا، تو یہ سچ ہے، اور اس قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں بیسیکلی، ایک تو یہ لوگوں کو بتا دیا کہ تمہارا انجام برا ہوگا، دوسرا کہ قرآن پاک کے اندر جو چیز ہے وہ اٹل ہے، وہ اللہ پاک نے خود، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور وہ چیز ہو کر رہے گی، اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کہ اللہ پاک خود اس کا حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہی جو اگر اس سورہ کے نزول کا وقت تھا، کفار قریش جو کفار مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ کے اندر کہ آپ لوگوں نے جو ظلم اہل ایمان پر کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہوگا، تو یہ آج کے دور میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ مسلمانوں پر اس پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین اور سیریا اور کشمیر میں مختلف ممالک میں ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے ان پر ظلم کرنے والوں کے لیے کہ جب تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا انجام برا ہوا تمہارا برا ہوگا، اور جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کو ہمت اور حوصلہ دینے والی صورت ہے کہ آپ لوگ حق پر ہیں، اس دنیا میں آپ کا انجام جیسا بھی ہو آخرت میں آپ کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اپلفٹ کرنے والی اور ایک موٹیویشنل سورہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اس سورہ کے اندر باتیں کی گئیں، جو بتایا گیا، وہ میں آپ کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کر پایا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک اس چیز کو معاف فرمائے، اور اس
سورہ سے جو ہمیں سیکھنے کا سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اور جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے وہ ہوگا، کہ اگر ان کا حساب ہوگا تو ہمارا بھی حساب ہوگا، ہمیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے۔ تو یہی بات کر کے میں اپنی جو لیکچر کا اختتام کروں گا جی، جزاک اللہ۔